اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائی۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہوئی تو صحابہ اکرام سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ اکرام اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک ماں ہوں اور ایک تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب ہی نہیں آنے دیتی، کہیں اس کو آگ کے انگارے نہ لگ جائیں۔ میں خود ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں۔ میں اپنے بچے کو آگ کی ہوا لگنے پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی سر جھکائے اور مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے کہ میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چاہے مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کے بجائے شیطان کو مانتے پھرتے ہیں، توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، مگر جب کوئی شخص گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ مستقل بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے دل کے زنگ کو دور کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، استغفار و توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر لیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں زیادتی کی جاتی ہے اور وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل بھی نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم بہت ہی خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ پہ صدقے دل سے توبہ کرنے والے اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے استغفار کو لازم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا، اس کو ہر غم سے دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو جب تک میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو۔ میرے بندے، اگر تو زمین پر بھی گناہ کے ساتھ ہی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین پر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔